اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الکتاب زاہد الاعمال، یہ میری کتاب ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ یہ انشاءاللہ اسی سال دسمبر تک کوشش کر رہا ہوں اس کو پبلش کر دوں۔ اس میں سے ایک عمل میں نے اٹھایا ہے اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ عید کا تحفہ سمجھ لیجیے، بڑی عید ہے، بڑا تحفہ، یہ قبول کیجیے۔ اس کے جو اعمال ہیں میرے پاس وہ تقریباً کوئی 28 کے قریب ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے جو اعمال میرے پاس کتاب کے اندر ڈائری کی صورت میں محفوظ ہیں وہ 28 ہیں۔ اس میں سے چند میں چیدہ چیدہ پیش کروں گا جس سے ضروریات زندگی کہ تمام کام آپ لے سکیں، سمجھ سکیں، آپ کے اندر شوق پیدا ہو اور آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا میرے پاس علم ہے میں اس کو آپ لوگوں کے تک پہنچا دوں، شیئر کر دوں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جس کو بھی میری کوئی بات سمجھ آتی جائے اس کو اپنے پاس محفوظ کرتا جائے، اس کے پاس یہ لازم ہے کہ وہ مجھے دعائے خیر دے جب تک وہ ان چیزوں کو استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے۔ اس سے اگر ایک عمل کو آپ نے سمجھ لیا، اس ترتیب سے کر لیا، تو میں قسم اٹھاتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے اور ایسی چیز آپ کو کہیں سے نہیں ملی ہوگی۔ لوگ شاگردی میں آتے ہیں، سالوں سال استاد کی خدمت کرتے ہیں، تب بھی یہ چیزیں ان کے اوپر نہیں کھلتی، نہیں ملتی، جو چیزیں میں دے رہا ہوں خدمت خلق کی نیت سے۔ تو جو بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ چل رہے ہیں، مجھے جانتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، یہ خاص تحفہ، خاص اجازت ان لوگوں کی ہے۔ بقیہ جو ہیں ان کے لیے دعا ہے ہدایت کی اور کامیابی کی۔ یہ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے خاص لوگ ہیں ان کے لیے خصوصی اجازت اور خصوصی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے فیض یاب کرے۔ اس آیت مبارکہ کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 73 ہے، 73۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اس آیت کے اندر استخارہ بھی موجود ہے، تشخیص جس طرح لوگ کرتے ہیں، حساب، قضائے حاجات کے لیے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، کن فیکون کی اس کے اندر طاقت موجود ہے۔ روحانیت جس کی بیدار نہیں ہے، روحانیت اس کی بیدار ہو جائے گی۔ باطنی آنکھ کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں، حاضرات کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں، جن کے نقوش میں تاثیر نہیں ہے، طلسمات نہیں چلتے، نقوش کام نہیں کرتے، رجت ہو جاتی ہے، محبت کے معاملات میں وہ ناکام ہے، بغض کے معاملات میں وہ ناکام ہے، بیماریوں میں وہ ناکام ہے، یا لوگ ان بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان سے نجات چاہتے ہیں، کوئی کیسز چل رہے ہیں، کوئی باہر جانا چاہتا ہے، ہر دوسرا بندہ اس دور کے اندر پریشان ہے، تو انشاءاللہ اس سے ساری چیزیں ان کی مکمل پریشانیاں ختم ہوگی اور سارے ان کو مثبت اثرات ملیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی جو ترتیب اصل ہے وہ تو الکتاب زاہد الاعمال میں ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن میں اس کا نچوڑ آپ کو دوں گا۔ نچوڑ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو آسانی بھی ہو اور آپ کے معاملات بھی حل ہو اور معاملات سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکیں اور اس کو آسانی کے ساتھ آپ اپنے استعمال میں بھی لے آ سکیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں، جب بھی، آج دیکھیں، مہینے بعد دیکھیں، سال بعد دیکھیں، آپ نے اس کو لازمی 5 دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ جب 5 دوستوں کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو بس آپ کا اور ہمارا کنیکشن جڑ گیا۔ کیوں جوڑ؟ اس وجہ سے کیا کہ جو بات میں نے کہی آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا تو بات بن گئی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور میں مقصد لے جاؤں۔ 5 لوگوں کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہوگا، پہنچانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد
آپ نے اسی دن سے اس آیت مبارکہ کو اول آخر ایک بار درود ابراہیمی کے ساتھ 28 بار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ روزانہ آپ نے اس کو 28 بار پڑھنا ہوگا، اس آیت مبارکہ کو۔ آپ کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ سکتے ہیں، صبح کی نماز پڑھیں بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی ایک نماز کے بعد اس کو وظیفہ کی صورت میں، ریاضت، زکوٰۃ، چلہ، جس بھی صورت میں آپ اس کو سمجھ لیں، آپ اس کو 28 بار پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور روزانہ آپ اس آیت مبارکہ کو ایک بار لکھ کر اس کو پانی کے اندر گھول کر آپ اس کو پی بھی لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی دن آپ سفر میں ہیں، اس کو نہیں لکھ سکے، تو پھر اگلے دن آپ اس کو 2 بار لکھیں گے، پانی کے اندر گھول کر اس کو پی لیں گے۔ چینی کے پلیٹ کے اوپر بھی لکھ کر پی سکتے ہیں، کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو پانی کے اندر بھگو کے پھر پی سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ 28 بار اس کو پڑھنا ہے اور ایک بار اس کو لکھ کر پینا ہے۔ یہ اس کی ریاضت، یہ اس کی زکوٰۃ ہو گئی، اس کی تاثیر۔ آپ صرف اتنا کام جب شروع کر لیں گے تو آپ کو مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایسی ایسی چیزیں، ایسی روحانیت، ایسے معاملات آپ کے ساتھ بن جائیں گے کہ بس پہلے دن سے ہی آپ ہواؤں میں اڑیں گے۔ اگر کوئی سحر جادو کا مریض ہے، کوئی لا علاج امراض میں مبتلا ہے، تو وہ انشاءاللہ پہلے دن سے ہی افاقہ محسوس کرے گا، افاقہ اس کو ہوگا۔ آخری بات، اس کو آپ نے ہر مہینے یکم کو یا پھر چاند کی جیسے ہی پہلی ہو، 2 ہو، 3 ہو، جیسے آپ کو موقع ملے، ہر مہینے آپ نے تھوڑا بہت اس میں کوئی میٹھا بنا کے بچوں میں تقسیم کرنا ہے، اس آیت کے چلہ کی نسبت سے، وظیفہ کی نیت سے، کہ آپ کا 1 مہینے کا عمل مکمل ہوا، سرکل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ کچھ نہ کچھ بانٹیں گے ضرور، بچوں میں تقسیم کریں، بڑوں میں، جیسے آپ کو توفیق ہو۔ صدقہ، نظر، نیاز، جو بھی سمجھ لیں وہ نکالنا ہے۔ جو مزید سمجھ نہ آئے تو پھر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اس بارے میں مزید آپ کو رہنمائی میں دے دوں گا کہ صدقہ کیسے کرنا ہے، یہ اس آیت کے لیے ہر مہینے ہم نے ختم کیسے کرنا ہے۔ لکھنا آیت کو کس طریقے سے ہے، آپ نے خانے بنانے ہیں، قولہ الحق ولہ الملک، یہ آپ کو سکرین پر نظر آ جائیں گے۔ آپ نے اس طریقے سے خانے بنانی ہے، اس کے اندر آپ نے اسی آیت کو مکمل لکھنا ہے، مع بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ کے ساتھ اس کو مکمل لکھنا ہے۔ نقش کے چاروں کونوں پہ آپ نے کن فیکون لکھنا ہے، نقش کے دائیں بائیں عالم الغیب والشہادت وہو الحکیم الخبیر، آپ نے یہ لکھنا ہوگا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، یہ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ جائے گا، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس کے اندر آیت لکھ کر آپ نے اس آیت کو پینا ہے، استعمال کرنا ہے۔ اچھا، یہاں تک آپ کو امید ہے میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ مختصر سے میں اس کا تعارف لکھ دیتا ہوں، چیزیں لکھ دیتا ہوں، بول دیتا ہوں، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے اس سے کام کیسے لینا ہے۔ مزید انشاءاللہ جب یہ کتاب آئے گی منظر عام پر، تو وہاں پر آپ کو اس کے 28 اعمال ملیں گے طلسمات کی صورت میں مختلف۔ آپ نے نقش بنانا ہے اسی ترتیب سے، قولہ الحق سے نقش بنا لیا، کھانے بنا لیے، اس کے کونوں میں کن فیکون لکھ دیا، اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے آپ نے عالم الغیب والشہادت وہو الحکیم الخبیر لکھ لیا۔ اس کے اندر آپ نے جب کسی اور مقصد کے لیے کوئی نقش بنا رہے ہیں، نقش لکھ دیں، طلسم بنا رہے ہیں، طلسم لکھ دیں، تو اس کے اندر ایسی تاثیر پاور ہو جائے گی کہ وہ آپ نے خود ایکٹیویٹ کیا اس کو۔ آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے جب آپ اس کو لکھیں گے تو وہ چیز کامل بن جائے گی، وہ چیز اثر دکھانے والی بن جائے گی، وہ کبھی بھی چیز خالی نہیں جائے گی۔ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، دعویٰ ہے۔ اگر آپ کو یہ میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا تو بس سمجھ لیجئے کہ بس آپ نے کوئی چیز حاصل کر لی ہے۔ یہاں تک کہ آپ حاضرات کر سکتے ہیں، تسخیر کر سکتے ہیں، جو بھی دنیا جہان کا مقصد ہو، قول الحق کے خانے اور کونوں میں کن فیکون، اور چاروں سائڈوں پہ یہی آیت عالم الغیب والشہادت وہو الحکیم الخبیر، اور درمیان میں آپ نے نقش لکھیں، مقصد لکھیں، توکیل لکھیں، جو بھی آپ کا دل کرے لکھیں، اس کو استعمال کریں، مزے اٹھائیں۔ اس کی ریاضت کیا ہوگی؟ 28 بار روزانہ پڑھنا اس آیت مبارکہ کو، اول آخر ایک بار درود ابراہیمی کے ساتھ، اور ایک بار لکھ کر اس کو پینا۔ اتنا مختصر سا کام ہے۔ اگر اس کا معمول بن گیا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا تو میں کہتا ہوں کہ عامل بس آپ پیر صاحب بنے گے، ایسے کہ جو دم تویز والے ہوتے ہیں، اتنی تاثیر ہوگی۔
کسی کے ساتھ اس چیز کو شیئر نہیں کریں کہ میں فلاں عمل کر رہا ہوں حافظ صاحب کا یا کسی کا بھی. یہ چیز آپ نے پھر چھپا کے رکھنی ہے. ٹھیک ہے. خواب کے اندر آپ کو ہر چیز بتا دی جائے گی. کوئی مریض آئے گا، کوئی سائل آئے گا، کوئی دوست آئے گا، کوئی دشمن آئے گا، پہلے سے آپ کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا جائے گا. باہر جانا ہے کہ نہیں جانا، کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس چیز میں کامیابی ہوگی نہیں ہوگی، نقش بنا رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے، کپ کپی طاری ہو رہی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں. سارے معاملات آپ کے اوپر ایسے کھلیں کہ بس آپ حیران رہ جائیں گے. روحانیت ایسی ہوگی کہ بس آپ کو ہر چیز پہلے سے فیل ہوگی، محسوس ہوگی. کوئی بھی آپ کی خواہش ہوگی، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، آپ کو جاب کی ضرورت ہوگی، شادی نہیں ہو رہی، آپ اس ایک آیت مبارکہ سے، اس ایک طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا پکڑ لیا تو بس آپ اس میں، آپ کے لیے پوری دنیا اس کے اندر پڑی ہے. یہ جو میری الکتاب زاہد الاعمال کے نام سے کتاب ہے، یہ اس کے ایسے سمجھ لے ایک بوند ہے. یہ عمل ایک قطرہ ہے. جب آپ اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لیں گے، سرچ کر لیں گے، آپ بہت کچھ اس میں حاصل کر لیں گے. کیونکہ اس کے اندر جو میں نے 28 اعمال لکھے ہوئے ہیں، اس میں اس آیت کے طلسمات بھی ہیں، نقوش بھی ہیں، اور مختلف ترتیب ہے. ارسال ہاتف کے بھی اعمال اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. جلب قلب کے اعمال اس میں موجود ہیں، اسی ایک آیت مبارکہ سے. خانے اسی طرح سے بنے ہوئے ہیں، اور کونوں میں کن فیکون، اور اسی ترتیب سے. اور اس کے اندر ایک عمل ہے، چوٹی کا عمل، وہ قضائے حاجات کے لیے میں نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے، اس میں اسی آیت مبارکہ کو اول سورۃ فاتحہ، اول رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 70 بار اسی آیت کو، پھر دوسری رکعت میں بھی 70 بار اسی آیت کو پڑھنا ہوتا ہے. سلام پھیر کر آیت الکرسی 3 بار، اور اس کے بعد اسی آیت مبارکہ کا 70 بار ورد، اور پھر اس کے بعد جو مختلف حاجات ہیں وہ اس میں طریقہ مفصل طریقہ